بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے، پر مچھلی کو مر جانے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، اس کا کوئی حوالہ یا کوئی جواب ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ عرض کریں گے کہ واقعی مرا ہوا جانور کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا گیا ہے، اور مردار جانور وہ ہے جو مر گیا ہو، اسے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ اسی سے ملتا جلتا وہ زندہ جانور بھی آتا ہے جس کا گوشت کاٹ لیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہی میتۃ، کہ زندہ جانور کے بدن سے جو کاٹ لیا گیا ہو، جو حصہ کاٹ لیا گیا ہو، وہ مردار ہے، وہ جائز نہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ مردار کی نجاست کیا ہر چیز کو شامل ہوگی؟ تو اس عموم سے کچھ چیزیں مستثنی ہیں، ان میں سے مچھلی ہے اور ٹڈی ہے۔ یعنی مچھلی اور ٹڈی اگرچہ مردار ہو لیکن جائز ہے اسے کھانا۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان ودمان، اما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ رہی بات دو مردار کی تو یہ ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے، اور دو خون یہ ایک جگر ہے اور ایک تلی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مچھلی اگرچہ مر گئی ہو اس کو کھانا جائز ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسری روایت میں موطا امام مالک کی روایت ہے، تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سواری کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ پانی کم لے کر کے جاتے ہیں، اگر وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن ضمنی طور پر اس کی بھی ضرورت ہو سکتی تھی، اس لیے واضح کر دیا کہ سمندر میں جو چیز بھی مردار ملے وہ جائز ہے، اسے کھانا جائز ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اور بھی ایک واقعہ آیا ہے عنبر کا، جس کو ہم وہیل مچھلی کہتے ہیں۔ تفصیل سے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم لوگ تھے، 300 کی تعداد تھی ہم لوگوں کی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے، بھوک سے ہم لوگ بےتاب تھے۔ اسی بیچ سمندر میں ایک مردہ مچھلی باہر پھینکی، اسے عنبر کہتے تھے۔ ہم نے اس مچھلی سے کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ 300 لوگ مہینہ بھر کھاتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 13 آدمی کو ہم نے اس مچھلی کی آنکھ کے سامنے میں بیٹھایا، تو 13 آدمی آنکھ کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کی ایک ہڈی کو کھڑی کر دی، تو اتنی اونچی ہڈی تھی کہ ایک سوار اس کے نیچے سے گزر گیا۔ جب صحابہ مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مہیا کر دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ فَهَلْ مَعَكُم مِّن لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَ، کہ کیا اس کے گوشت میں سے کچھ ہے کہ ہمیں بھی کھلاؤ؟ چنانچہ صحابہ نے اس میں سے کچھ گوشت پیش بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، صحابہ کرام ہیں، سمندر کے پاس میں بھوک سے پریشان ہیں، سمندر سے ایک جانور مرا ہوا نکلتا ہے یا پانی باہر کر دے رہا ہے، اس کو صحابہ کرام استعمال کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا مردار جس میں مچھلی آتی ہے جائز ہے، اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ان نصوص کی بنیاد پر۔ البتہ
یہاں پر ذہن میں سوال عام طور پر کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، ایسا کیوں؟ تو اس سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں آپ. قاعدہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دوا اتنی مرتبہ، یہ دوا اتنی مرتبہ اور یہ دوا اتنے بار استعمال کرنا ہے، اور آپ ویسے ہی استعمال کرتے ہیں دوا کو جیسے ڈاکٹر نے بتایا تھا، آگے پیچھے نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پورا فیتھ ہے ڈاکٹر کی تشخیص پر. بالکل ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو شریعت دی ہے، یہ شریعت ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اور وہ انسان کی طبیعت کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت ہی خبر رکھنے والا اور باریک بھی ہے. اس کا نام ہی الحکیم ہے، ہر چیز کو اس مناسب جگہ پر رکھنے والا. البتہ کبھی کبھی کسی چیز کی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے اور کبھی کبھی کسی چیز کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے، ورنہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر قانون میں، ہر حکم میں حکمت پائی جاتی ہے.